السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرنے کے۔ آج اگر ہم اپنے دامن میں جھانکیں تو ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھایا اور آسمان کی پنہائیوں تک پہنچایا۔ واقعی یہی بات ہے تو یہ صحیح ہے کہ اس سے شرم کی بنا پہ سر جھک جانا چاہیے۔ قرآن کا یہ کہنا اور رسول ثقلین علیہ السلام کا فرمانا کہ اس سے تعلق کی بنا پہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، قرآن اور رسول ثقلین اس کی رہنمائی اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ واقعی وہ انسان نظر آتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس سے راہ سے زندگی ایسی بد نصیب ہوتی ہے جیسی ہم بسر کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے کائنات کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن وہ انقلابی دستور ہے جس سے بڑھ کے کوئی دستور کائنات میں ایسا نہیں آیا جو انسان کو اس کے اصل اعلیٰ و بالا مقام پہ کھڑا کر سکے۔ اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف جھانکنا پڑتا ہے۔ اگر ہم وہاں نظر لگائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن کا یہ کہنا اور محمد رسول اللہ کا فرمانا کہ اس سے تعلق کی بنا پہ انسان اصل انسان نظر آتا ہے اور زمین کی نکبتوں سے اٹھ کے آسمان کی طرف ماہ پرواز نظر آتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، یہ پانے کے لیے کہ قرآن سے اور محمد رسول اللہ سے تعلق انسان کو واقعی اشرف المخلوقات بنا سکتا ہے، تو ہمیں ایک نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی طرف ڈالنی پڑتی ہے
جو اس دور میں بستے تھے، جو جہالت کا انتہائی دور تھا، اس دور میں وہ لوگ جب اس سے وابستہ ہوئے تو واقعی ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے والا انسان اس بات پہ پہنچتا ہے کہ جو انسان محمد رسول اللہ سے تعلق پیدا کر کے اس عظیم مقام پہ پہنچے، نہ اس مقام پہ پہلے لوگ پہنچ سکے نہ ان کے بعد پہنچ سکے۔ اس کا سبب قرآن سے تعلق پیدا کر کے قرآن کو پیش نگاہ رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کر کے محمد رسول اللہ کو پیش نگاہ رکھنا، ایک اللہ اور ایک رسول، باقی سب ختم۔ جب انسان سوچ و فکر کے اس مقام پہ آتا ہے تو پھر اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچاتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے لوگ اللہ کے مقرب بن گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخص ساتھی بن گئے۔ جتنے بھی اصحاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے، ان کی عظمت کو ماپا نہیں جا سکتا۔ ان تمام صحابہ میں جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس تحریک سے وابستہ ہو جانے کے بعد اس تحریک کی جان بن گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ بیعت کر لینے کے بعد وہ نظریہ محمد رسول اللہ کو لے اڑے، وہ ایمان، وہ سوچ، وہ کردار جو اللہ بنانا چاہتے تھے اور جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت کی، اس کردار کو اپنا کے وہ واقعی دنیا میں انسانیت کی پہچان بن گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی نگری میں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق و مالک نہیں، صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تفلحو، دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ گے۔ یہ آواز حق جن لوگوں کے کانوں تک پہنچا اور انہوں نے اس کو قبول کیا، قبول ہی نہیں کیا، قبول کرنے کا حق ادا کر دیا، تو اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ اور تابندہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام کی پہچان ہیں اور ایمان کا حصہ ہیں۔ جو انسان رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے اور ان کی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تعلق کا اظہار نہیں ہوتا، تو وہ ویسے ہی ایمان سے خالی ہے جیسے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے انسان خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی پہچان ہے وہ لوگ
تک صحابہ کے کردار اور ان کے لیل و نہار کو نہ دیکھا جائے، احساس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کس شخصیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، نظر پڑتی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے تعلق پیدا کیا اور محمد رسول اللہ سے تعلق پیدا کیا۔ تمام صحابہ اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والے، انسان مسلمان کہلانے والے کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے مقرب ہیں محمد رسول اللہ کے کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کی عظمت کا اظہار کیا، ان کی شان کا اظہار کیا اور بتلایا کہ یہ اللہ کے کتنے مقرب لوگ ہیں۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے وہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کی سیرت و کردار کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ واقعی محمد رسول اللہ کے ساتھی کہلوانے کا حق رکھتے تھے۔ مکہ کا بہت معزز آدمی تھا، نوجوان، ابھی جوانی میں قدم رکھا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب ماہتاب طلوع ہوتا ہے، عثمان وہاں نہیں ہے۔ جب آئے تو معلوم ہوا کہ ہاشمیوں کے ایک فرزند نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، تنہا مالک و مختار اور سب کچھ جس کے اختیار میں ہے، وہ ایک رب ہے، اللہ جو عرش پہ مقیم ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اس طرف توجہ نہیں دی، حالات کچھ ایسے بنتے گئے کہ وہ پریشان ہیں، کیا کریں کہ صدیق اکبر سے سامنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ نام مکہ میں ایسے ہیں کہ مکہ کے کافر جن کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو اپنے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھتے ہیں۔ ان کا آپس میں بھی تعلق تھا۔ ایک دن ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، کہا ابو بکر میں بڑا پریشان ہوں۔ ان کی ایک خالہ کہاں تھی؟ اس نے کہا میری خالہ نے جو مجھے بتلایا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ کہا عثمان اگر اپنی پریشانی کو دل و دماغ سے ہٹانا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، محو کرنا چاہتے ہو تو پھر واقعی محمد رسول اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یہ انسان تختہ عرش پہ وہ واحد انسان ہے جس سے اللہ کا تعلق ہے، اور یہ تعلق صحرا میں گرے پڑے انسان کو اٹھا کے آسمان کی پنہائیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تیری خالہ کا کہنا تیرے متعلق سچ ہو جائے تو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو۔ عثمان کوئی معمولی شخصیت نہیں، ابھی کوئی بڑی عمر کے نہیں ہیں، جوان ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار نہیں معمولی، لاکھوں کا، معزز ہیں، محترم ہیں مکہ کے لوگوں کی نظر میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی رہنمائی کی،
دل مطمئن ہو گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے, صدیق اکبر کے ساتھ باتیں سنی تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی خالہ سے بھی باتیں سنی ہیں, ابو بکر سے بھی سنی ہیں, اور آپ نے تو میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے. ہاتھ نکالے, میں آپ کی رسالت اور رب کی توحید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ انسان اس طرح محمد رسول اللہ پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں, چند لوگ ہیں جن کے ایمان پہ مکہ میں کوہرام بپا ہوا, اور لوگوں نے سمجھا کہ اس اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا وابستہ ہونا عام لوگوں کے نزدیک ایک ایسی بات ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, اور ان کی بنیاد پہ, ان کے سبب لوگ اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا, عثمان بہت بڑے امیر آدمی ہیں, مال و دولت, سرمایہ, عزت, وقار سب کچھ ہے, لیکن ایمان لانے کے بعد نہ صرف مکہ کے لوگ باغی بن گئے, پیچھے ہٹ گئے, بلکہ گھر والوں میں بھی نعت کا بند کر دیا. ماں نے کہا عثمان یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کا یتیم, ایک جوان آدمی جو عقل, شعور, فہم و فراست رکھتا ہے, اس فہم و فراست سے ہمارے آباء و اجداد محروم تھے. ان کو عقل نہیں تھی. لات کو پکارتے ہیں, منات کو پکارتے ہیں, عزا کو پکارتے ہیں, نائلہ کو پکارتے ہیں, یعوق کو پکارتے ہیں, یغوث کو پکارتے ہیں. تمام معبودوں کو ماننے والے بے عقل لوگ تھے. کیا کر دیا تو نے؟ اپنے خاندان کو داغ لگا دیا ہے, ناک کاٹ دیا تو نے. ماں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن انسان کو صرف دنیا نہیں سوچنی چاہیے, آخرت بھی سوچنی چاہیے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. احساس تب پیدا ہوگا جب ہم ان باتوں پہ غور کہیں گے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. چچا آیا غیظ و غضب سے بھرا ہوا, آنکھیں سرخ, اور کہا عثمان چند لمحات کی مہلت دیتا ہوں, تائب ہو جاؤ, دامن محمد سے جدا ہو جاؤ, اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو قبول کرتے ہوئے انہی کی عبادت کرو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے, وگرنہ ساری کائنات کے لیے تجھے عبرت بنا دوں گا. عثمان کو کمزور شامی نہیں ہے, مالدار شخصیت ہے, لیکن باپ نہیں ہے, نگہداشت چچا کرتا ہے. دستے شفقت عثمان کے سر پہ چچا رکھتا ہے. ادب و احترام تو ہے, آنکھیں جھکا دیں اور کہا چچا سوچنے والی کون سی بات ہے, اور ایمان اس کو کہتے ہیں. ہمارا بھی ایمان کو ایمان ہے. اپنے معاشرہ پہ نظر ڈالیں, اپنے آپ پہ, اپنے افراد پہ, اپنی پوری قوم پہ, اپنے پورے ملک میں, اور ڈھونڈیں دوربین نہیں خوردبین لے کے کہ وہ ایمان نظر آتا ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ میں تھا. چچا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ یہ آستان یار ہے, فہم حرب نہیں, جب رکھ دیا ہے سر تو اٹھانا حرام ہے. اللہ کی توحید کو مانا, محمد کو اپنا قائد مانا. ساری کائنات کی طاقتوں سے اختلاف کر سکتا ہوں, ٹکرا سکتا ہوں, لیکن محمد کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا. اس لیے اس بد نصیبی کا شکار ہیں کہ ہم آقا کائنات کے صحابہ پہ تان کرتے ہیں. کمیاں کوتاہیاں تو تمام انسانوں میں ہوتی ہیں,
یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں بھی کمی تو ہوتی ہے. اس بات کا اقرار پیغمبر اپنی زبان سے کرتا ہے، تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کمی اور کوتاہی کی بیان پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ اعتراض کرنا اپنے ایمان کو آگ میں جلا دینے کے مترادف ہے. یہاں تیرا ایمان جل گیا ہے، وہاں تیرے جسم کو جلنا پڑے گا. چچا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بس ایمان لے آیا ہوں، اب دامن محمد سے جدا نہیں ہو سکتا. اچھا مورخ لکھتا ہے کہ بوریے میں لپیٹا عثمان کو، زمین پہ ایندھن اکٹھا کیا، اس کو آگ لگائی، الٹا لٹکا دیا عثمان ذو النورین کو. اس آگ کی تپش اس کے دھوئیں سے تڑپتے ہیں، ان کے تڑپنے کو سب دیکھتے ہیں. ماں سامنے ہے، جگر پھٹتا ہے، لیکن کرے کیا؟ عثمان نے بغاوت کر دی اپنے دین سے، عثمان نے بغاوت کر دی اپنے آباء و اجداد سے، دین آباء و اجداد چھوڑ دیا اور محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے. بیٹے کو تڑپتے دیکھتی ہے، دل تڑپتا ہے، جگر شک ہوتا ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتی. عثمان ہائے وائے نہیں کرتے، جسم ہونے کے سبب تڑپتے ہیں. لٹکی ہوئی لاش تڑپ رہی ہے. چچا نے کہا عثمان سمجھ آئی؟ اب بھی تمہیں کہتا ہوں چھوڑ دو. کہا چچا اس تیرے عذاب کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. دنیا کے تمام عذاب میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جہنم کا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستگی کے ساتھ ہی جہنم ان کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے. اس دنیا میں جو بھی تکلیف، پریشانی، مصائب اور علام آئیں ان کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے، لیکن دین میں فرق نہیں آنا چاہیے. عثمان ذو النورین کو تڑپا تڑپا کے ہلکان کر دیا. اب بتاؤ. کہا بھی وہی ہے جو پہلے تھا، محمد کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. عثمان ذو النورین کی شخصیت تمام اکابر صحابہ میں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، ابی وقاص، بڑے بڑے صحابہ، ان تمام صحابہ میں، اور جو بڑے صحابہ تھے جن کی طرف مکہ میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، ان کو ایمان لانے پہ وہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنا پڑی جو عثمان ذو النورین کو برداشت کرنا پڑی. کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، لیکن بڑا تاجر، مکہ کے بہت بڑے طاقتور خاندان سے تعلق رکھنے والا، اللہ پہ ایمان لانے اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کی بنا پہ اتنی اذیت پاتا ہے، اتنی اذیت پاتا ہے کہ دیکھنے والے تڑپ جاتے. ماں بھی تڑپ گئی. چھوڑ دو، بس کر دو. اگر نہیں مانتا تو اس سے زیادہ اس کو عذاب کیا دیا جا سکتا ہے؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار، اللہ کی توحید کے ساتھ وابستگی، ایمان کی پختگی، عثمان ذو النورین کی اللہ کو محبوب آئی، اللہ کو پسند آئی. چھوڑ دیا. عثمان تنہا ہے اپنی برادری میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، ارشاد فرمایا عثمان میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اور ایمان کی انتہا، قوت ایمانی، ایمان کے لیے ٹکرانا، شدائد برداشت کرنا، پریشانیاں تکالیف برداشت کرنا، اور منہ سے اف نہ کہنا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ وہ انعام دیتا ہے، انعام سن کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے.
عثمان میں محمد اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ عثمان کا یہ مقام، مرتبہ، یہ شخصیت، عزت، وقار جو مکہ میں تھی، مال و دولت، صاحب تجار تاجر آدمی، اور اسلام کے لیے اتنی مار، اور پھر قدم ڈگمگائے نہیں. تیرے میرے تو باتیں سن کر قدم ڈگمگا جاتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ جب ایمان کا اظہار کرتے ہیں اس انداز سے، اللہ عرش سے آواز دیتا ہے کہ میرے محمد اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لو. رقیہ کے ساتھ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی، اور رقیہ اس مکہ میں ایسی خاتون تھی کہ مکہ کے لوگوں کے نزدیک ایسی خوبصورت خاتون کسی انسان کی آنکھوں نے دیکھی نہیں جو محمد رسول اللہ کی بیٹی خوبصورت تھی. مکہ میں طوفان آ گیا، عثمان سے محمد رسول اللہ نے رقیہ کی شادی کر دی، اور پھر جب یہ جوڑی بن گئی مکہ والوں نے کہا کہ یہ جوڑی جو عثمان اور رقیہ کی صورت میں ہے، ایسی حسین جوڑی انسان کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا. اسلام لانے کے بعد، اسلام کے اعلان کرنے کے بعد، اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد سب سے پہلے جس بیٹی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ وابستہ کیا وہ عثمان ذو النورین کی ذات تھی. بڑی زندگی خوشی کی بسر ہو رہی ہے، ہر طرف لوگ احترام کرتے ہیں. اور ہوا کیا ہے؟ یہ محمد کا داماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان کو جو مل گیا اس کو اس سے بڑھ کے کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، لیکن یہ مرتبہ اور یہ مقام عثمان کو زیادہ دیر تک ملا نہیں رہا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کو گئے ہیں، اللہ کے نبی بدر میں لڑائی کے لیے گئے ہیں. عثمان کو کہا میری بیٹی کی تیمارداری کرو، یہ بیمار ہے، بدر کی لڑائی میں تمہیں شامل سمجھا جائے گا. یہ بھی عظمت، یہ بھی مقام، یہ بھی شان کسی کسی کو مل سکتا ہے. رہو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، لوگوں کو خوشخبری دی، کامیابی کی، کامرانی کی، فتح کی، تو ثقلین کے تاجدار کو پتہ چلا کہ آقا آپ کی وہ محبوب بیٹی فوت ہو گئی ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام منتظر ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ مقام و مرتبہ دیتا ہے تو ویسے نہیں، یوں نہیں، بلکہ کسی کردار کے سبب. اگر کردار ایسا ہے جس کردار کو اللہ بھی محبوب رکھتے ہیں، کردار ادا کرنے والی شخصیت ایسی ہے جس میں اللہ بھی مسکرا کے دیکھتے ہیں، وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. اور پھر ان کو مقام و مرتبہ وہ دیا کائنات میں کسی دوسرے انسان کو وہ مل ہی نہیں سکتا. عثمان بڑے پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت وہ چھن گئی. ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے ملتے ہیں. عثمان میری بات سنو. کیا ہے؟ کہنے لگے میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے اور تیری بیٹی بیوی فوت ہو گئی. میں اپنی بیٹی حفصہ تجھے پیش کرتا ہوں. عثمان ذو النورین خاموش رہے. سیدنا فاروق اعظم کی بات بھی توجہ سے نہیں سنی. ایک دن فاروق اعظم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے.
عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی عثمان نے تو میرا دل توڑ دیا ہے. ارشاد فرمایا کیا ہوا عمر؟ عرض کیا آقا جب عثمان کی بیوی رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی بیٹی فوت ہو گئی تو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا. آقا عثمان نے توجہ ہی نہیں دی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا عمر ہو سکتا ہے اللہ عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی دے اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خامد دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا. یہی اعلان اگر زبان پہ آیا ہے تو آسمان سے بھی پیغام آیا ہے کہ میرے محمد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رقیہ کے فوت ہو جانے کے بعد اسی حق مہر پہ عثمان سے ام کلثوم کی شادی کر دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی بیٹی بھی عثمان کے عقد میں داخل کی. اور اس کا سبب کیا تھا؟ کیا مسلمان کم تھے؟ عثمان بیوہ تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی. لوگ اس کو اپنی کنواری بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے. میرے آقا نے اپنی بیٹی جس سے بہتر زمین پہ کوئی عورت نہ تھی وہ عثمان کے دامن سے وابستہ کر دی. اس کا سبب یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کو مدینہ کی نگری میں کوئی مسلمان ایسا عظیم نظر نہیں آتا تھا جیسا محمد رسول اللہ کو عثمان نظر آ رہا. یہ کوئی کم مرتبہ اور مقام ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے سر پہ یہ تاج رکھا کہ اس کو عثمان سے ذوالنورین بنا دیا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب کیا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو منتخب ام کلثوم کے لیے اللہ نے کیا ہے. یہ تو صحیح باتیں ہیں نا. پھر ان لوگوں کی عظمت کو گہنانے کے لیے، ان کے مقام و مرتبہ کو گرانے کے لیے بڑی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہے، جھوٹ بنانا پڑتا ہے، اپنے پاس سے باتیں بنانی پڑتی کہ فلاں کی بھی آسمانوں پہ شادی ہوئی، فلاں کے بھی آسمانوں پہ. نہیں، آسمان پہ شادی ایک میرے آقا محمد رسول اللہ کی زینب کے ساتھ ہوئی تھی اور ایک ام کلثوم کی عثمان کے ساتھ ہوئی. دو ہی شادیاں ہوئی آسمان پہ. باقی بنانے کی باتیں ہیں، جو چاہے جیسے چاہے جو چاہے بناتا رہے. عثمان کو یہ مرتبہ اور مقام کیوں ملا تھا؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا. کیا سبب تھا اس کا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ عثمان اللہ کا وہ بندہ تھا جو اللہ کی مخلوق کے لیے جیتا تھا اور اس کے لیے مرتا تھا. کیوں؟ کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میری مخلوق کے کام آؤ. جو میری مخلوق کے کام آتا ہے میں اس کے کام وہاں آؤں گا جہاں وہ چاہتا ہوگا میرے کام کوئی آئے، وہاں اللہ کام آئے گا. یہ سوچ تھی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے نبی رحمت محمد رسول کے صحابہ ہے. کون صحابہ؟ صحابہ کی آپس میں اختلاف ہو گیا. میدان جمل میں طلحہ گر گئے. ایک طرف طلحہ تھے، ایک طرف زبیر، طلحہ زبیر، دوسری طرف علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جان ختم ہوئی تو یہ طلحہ زمین پہ پڑا ہوا ہے شہید ہو کے. لوگوں کو دیکھتے دیکھتے علی المرتضی کی نگاہ پڑی، وہیں زمین پہ بیٹھ گئے، اس کے ہاتھ کو چوما اور کہا ہے کاش آج سے پہلے علی مر گیا ہوتا. آج علی کے ہاتھوں ہی وہ ہاتھ زمین پہ گرنا تھا جس ہاتھ نے محمد رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. تیر آتے تھے تو طلحہ اپنا ہاتھ آگے کرتا تھا، ادھر سے آیا ادھر کر دیا، ادھر سے آیا ادھر کر دیا، یہاں تک کہ یہ ہاتھ مفلوج ہو گیا. علی المرتضی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں کاش آج سے پہلے میں مر گیا ہوتا. یہ طلحہ وہ ہے.
عثمان ذو نورین کے پاس آئے. عثمان یار مجھے پیسے کی بڑی ضرورت ہے, کیا میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو؟ مجھے تو علم نہیں ہے, ویسے اگر کسی کو علم ہو یا کیلکولیٹر لے کے آپ حساب کرنا. طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا کتنے پیسے چاہیے؟ کہنے لگے 50,000 دینار. 50,000 دینار. طلحہ کہتے ہیں عثمان مجھے چاہیے, ضرورت اشد ہے, میں دے دوں گا, واپس کر دوں گا. عثمان ذو نورین گھر گئے, اور میرے ساتھ. اس کے دامن میں 50,000 دینار ڈالے. اب اگر آپ نے دینار کی قیمت کو جاننا ہے تو کیلکولیٹر پہ کسی آدمی سمجھدار کو جس کو پتا ہے اس سے پوچھو کہ کتنے روپے کا ایک دینار ہوتا ہے, پھر آنکھیں کھلیں گی. ابھی نہیں, میں 50,000 دینار کہہ رہا ہوں, آپ کی آنکھیں نہیں کھل سکتی. حساب کریں گے تو پھر کھلیں گی. فرمایا لو طلحہ اپنا کام نکالو, اپنا مسئلہ حل کر لو. طلحہ لے گئے. کچھ عرصہ کے بعد آئے. عثمان کہاں جی؟ کہنے لگے وہ میں نے آپ سے قرض لیا تھا. مسکرائے. کہاں؟ کہنے لگا وہ اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے, رحمت کر دی ہے, اب میرے پاس بہت مال ہے, میں وہ قرض لوٹانے کے لیے آیا ہوں, اپنا قرض واپس لے لو. مسکرائے. ارشاد فرمایا جب میں نے تیرے ہاتھ پہ وہ پیسے رکھے تھے میں نے اسی وقت اللہ سے عہد کیا ہے کہ تو اسے واپس نہیں لینے. 50,000 دینار. اور عثمان کے سر پہ ذو النورین ہونے کا تاج رب نے سجایا. اس کا سبب تھا کہ عثمان اللہ کی مخلوق کے لیے بے چین رہا کرتا تھا, بے تاب رہا کرتا تھا. مدینہ کی نگری میں, مدینہ سے باہر ایسے مفلس لوگ تلاش کیا کرتا تھا جن کو پیسے کی حاجت ہو, مال کی حاجت ہو, دولت کی حاجت ہو. عثمان اس کے دامن میں اتنے پیسے رکھتا تھا کہ پھر اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے محمد رسول اللہ کا دوہرا داماد اللہ نے اس کو بنایا. اللہ کے نبی اس جہان سے تشریف لے گئے. دیکھیں عثمان کا کردار. اللہ کے بندو, اللہ کا محبوب آدمی تب بن سکتا ہے جب اس کا کردار کی بنا پہ اللہ محبوب بناتا ہے, باتوں سے نہیں, مال و زر سے نہیں, دولت سے نہیں. نماز پڑھتا ہوں, نماز تو میں پڑھتا ہوں اللہ کے لیے, نہیں پڑھوں گا تو میں کافر ہوں. حج کرتا ہوں, میرے پاس پیسے, حکم ہے نہیں تو اللہ کا نافرمان ہو. زکوٰۃ دیتا ہے, حکم ہے زکوٰۃ نہ دو گے تو صدیق اکبر جیسا لوگ تیرے سر کو قلم کر دے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے. بات وہ اخلاق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے دل و دماغ میں بھرا ہے. اپنے بھائیوں کے لیے کام آؤ, ایسی بات کرو کہ اس کے زخمی دل پہ مرہم ہو تمہاری بات. ہنستے ہوئے آدمی کو, روتے ہوئے آدمی کو ہنساؤ تاکہ تمہارا اللہ راضی ہو جائے. کردار یہ ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا تہجد گزار. کیا ہے تہجد گزار؟ تو جانو تیرا رب. اگر تو کونین کے آقا کا وہ سبق نہیں رکھتا کہ تیرے کردار سے, تیری گفتار سے, تیرے انداز سے دوسرا مسلمان خوش نہیں ہوتا, تجھ کو سلام نہیں کرتا, تیرے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کردار دیا ہے محمد رسول اللہ نے اور یہ سکھایا ہے میں. صدیق اکبر کا دور خلافت ہے, قحط پڑ گیا, انتہا درجے کا قحط, پریشان ہو گئی مخلوق خدا. ابو بکر, ہم نبی کے صحابہ, اللہ کو سجدہ کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, دن رات تسبیحات کرنے والے, اللہ کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ یہ عذاب, یہ گرفت, یہ قحط. بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, 2-2 3-3 ٹائم کا وقت کا کھانا نہیں مل رہا, دوسرے دن تیسرے دن کے کھانا ملتا ہے, مر رہے ہیں لوگ, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ابو بکر کے پاس آئے, آتے کس کے پاس تھے؟ جب
پریشانی ہوتی، دکھ ہوتی، تکلیف ہوتی تو کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے پاس آتے، اللہ کے نبی یہ ہو گیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار اپنے اللہ سے دعا کرتے، اللہ اپنی رحمت نازل کر دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کے محبوب کے پاس آتے ہیں، ابو بکر کیا بنے گا؟ ابو بکر کہتے ہیں پریشان نہ ہو، شام تک اللہ تمہارا کچھ کر دے گا۔ کائنات کے رب کی قسم، جو اللہ نے انسان محمد رسول اللہ کو دیے ہیں، جو ساتھی محمد رسول اللہ کو دیے ہیں، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کسی کو ایسے ساتھی مل نہیں سکتے۔ ابو بکر نے بے دھڑک کہہ دیا کہ شام تک اللہ تمہارا کام کر دے گا۔ آسمان سے وحی آتی تھی ابو بکر پہ، جبریل آتا تھا۔ اللہ سے تعلق کیسا تھا کہ قلب اتنا لطیف تھا کہ احساس ہوا آج اللہ اپنی رحمت کر دے گا، دل پہ یہ احساس پیدا ہوا تو ابو بکر نے کہہ دیا شام تک اللہ کوئی نہ کوئی کام کر دے گا۔ عصر کا وقت ہے تو غلغلہ اٹھا مدینہ میں۔ کیا ہوا ہے؟ شام سے غلے کی اونٹ ہے قطار در قطار۔ اچھا، مدینہ کے جتنے بڑے خریدار تھے نا، تاجر، وائے ہوا کیا ہے؟ کہاں ہیں؟ کیسے ہیں؟ کس کے ہیں؟ کہا عثمان ذو النورین کے ہیں۔ 1000 غلے کا اونٹ شام سے آیا ہے۔ باغم باغ تاجر لوگ وہاں پہنچے۔ عثمان کیا لینا ہے؟ جو قیمت خرید تمہاری شام میں ہے اس میں کتنا نفع لیتے ہو؟ مختلف روایات ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کتنا دیتے ہو؟ کہنے لگے 1 درہم پہ 3 درہم۔ کہا نہیں، مجھے نہیں منظور۔ 4؟ نہیں۔ کیوں؟ کہا مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ عثمان ذو النورین کے پاس تاجر آتے ہیں 2 3 4، فرمایا نہیں عثمان، مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، تجھے کون دیتا ہے؟ فرمایا دیتا ہے جو دیتا ہے، تم بتاؤ اس سے بڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہنے لگا مجھے تاجر 10 گنا دیتا ہے، 1 روپے کے 10 روپے۔ عثمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا ہو سکتا ہے، کیسے؟ فرمایا گواہ رہو میں نے اللہ کی رضا کے لیے سارا غلہ مدینوں کے غریبوں پہ وقف کر دیا۔ یہ زندگی کس کی تھی؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور یہ کردار کس نے پیدا کیا تھا؟ رحمت کائنات نے۔ اللہ نے کردار کو پسند کیا ہے۔ اگر کردار وہ نہیں جو میرے آقا نے پیدا کیا ہے، آقا کا سکا چچا بھی ہو تو اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ حقیقی چچا ہے، کردار ہے۔ تو عثمان ذو النورین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں پیدا کی یہ چیز، ایک نہیں دوسری بیٹی بھی اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی عثمان کے دامن سے وابستہ کر دی۔ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی انسان زمین پہ پیدا ہونے والا ایسا نہیں جس کے دامن سے نبی کی 2 بیٹیاں وابستہ ہوں، جس طرح عثمان ذو النورین۔ تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہیے صحابہ میں، نہیں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ڈنڈیاں بھی نہیں مارنی چاہیے، یہ بھی بغاوت ہے۔ عثمان کو جس عصمت سے اللہ نے نوازا ہے وہ عثمان کا ہی حصہ تھا، کسی دوسرے کا حصہ نہیں تھا۔ ذو النورین کہا نا، اور اب قیامت تک کوئی کہلوا تو نہیں سکتا، نہیں، قیامت تک عثمان جیسا کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ صدیق، فاروق، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، بڑے بڑے صحابہ عثمان کی اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔
تمام صحابہ میں صدیق اکبر سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، لیکن کوئی فضائل ایسے ہیں جن فضائل سے کوئی دوسرا بڑا صحابی نہیں مل سکتا۔ یہ عثمان ذو النورین کے لیے ایک شرف اور فرض ہے۔ کیا؟ عثمان اتنی دولت لوگوں پہ نچھاور کرتا تھا، عثمان اتنی دولت نچھاور کرتا تھا کہ اگر کوئی مدینہ میں آ کے کہتا تھا مجھے پیسے چاہیے، میں پریشان ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تو کہنے والے کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو کہتا عثمان کے گھر چلے جاؤ، اور عثمان کبھی کسی کو کھاتا تھا۔ کیا بیان کیا جائے عثمان کے بارے میں؟ ایک شخص ہے دروازے کے قریب، اندر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، الجھ پڑتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول سلسلوی بیویاں بعض اوقات ایسے ہی حرکت کرتی تھی، عثمان بیوی کی آوازیں آ رہی تھی، اور آواز کیا تھی؟ عثمان کہتے ہیں عجیب عورت ہو، تمہیں پتہ نہیں میں بیت المال کا کام کر رہا ہوں اور بیت المال کا تیل جل رہا ہے، تیل بیت المال کا، اور تم مجھ سے باتیں اپنی ذاتی کر رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ باہر آنے والا جس کو کسی نے بھیجا تھا کہ عثمان کے پاس جاؤ، تو وہ آگے کہنے لگا یار تو نے مجھ سے مذاق کیا ہے، کیوں؟ وہ کہنے لگا جو تیل کے جلنے پہ اپنی بیوی سے لڑائی کرتا ہے اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے بندے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، عثمان کو کہو۔ وہ پھر مجبوراً آیا، مجبور آدمی پھر مجبور ہی ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ذو النورین باہر آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں ایک سائل ہوں، بڑا پریشان، میری پریشانی دور کر سکتے ہو؟ کہو۔ کہنے لگا کہ مجھے اتنی رقم چاہیے۔ سیدنا عثمان کہنے لگے اچھا ایسے کرنا، تم ذرا نہ ٹھہر کے آنا، تمہیں میں دوں گا، کچھ نہ کچھ تیرے لیے کروں گا۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تیرے لیے کروں گا، ذرا ٹھہر کے آنا۔ اچھا چلا گیا۔ عثمان ذو النورین نے یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ عثمان کے غلام عثمان کے لیے وہ گندم لے کے آ رہے تھے جو عثمان نے شام سے خریدی تھی۔ ادھر وہ آدمی آتا ہے، ادھر وہ اونٹ آ جاتے ہیں، 100 اونٹوں کی نکیل عثمان اس کے ہاتھ میں لے جاتے ہیں، میرے پاس اب یہی ہے، یہ لے جاؤ اللہ کے لیے، تمہارا کام بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین مجھ سے مذاق کرتے ہیں، فرمان نہیں مذاق کرتا، میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دے رہا ہوں، لے جاؤ، اگر کچھ اور چاہیے تو اور بھی لے لو۔ سیدنا عثمان ذو النورین نے 100 اونٹ کی نکیل ایک شخص کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ لو تمہارا کام ہو سکتا ٹھیک ہے، وگرنہ پھر مجھے بتا دینا۔ یہ عثمان ذو النورین ہے، یہ اللہ نے اس کو ذو النورین بنا دیا ہے؟ نہیں، اس کا ایک سبب تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات آئی، گھر آ کے کہا کہ کوئی کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا نہیں۔ دوسری کا پیغام نہیں، تیسری کے پاس پیغام نہیں، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ جن پہ ساری کائنات قربان، اللہ کا محبوب، وہ محبوب جس کی نافرمانی حرام، جو پھر بھی کرتا ہے جہنم اس کا انجام ہے، مدینے کا تاجدار۔ ایک عمران خان بھی کہتا ہے نا ریاست مدینہ، اور جم تو لو، پہلے کچھ کر کے تو دکھاؤ، تم اور نام ریاست مدینہ کا۔ بات نہیں بنتی جب تک کردار، اور میں نے عرض کیا ہے اللہ کردار کو دیکھتا ہے، گفتار کو نہیں۔ رحمت کائنات نے اپنے گھر والوں سے روٹی طلب کی، نہیں ہے۔ صبح ہوئی کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ رات ہوئی
کچھ ہے نہیں ہے، صبح ہوئی کچھ ہے نہیں آقا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کہتے ہیں اچھا چلتے ہیں مسجد کو۔ مسجد آ گئے، اب 2 دن کے بھوکے آقا کائنات محمد رسول اللہ، اور یار ہم ایک وقت کے بھوکے ہوں تو گھر والوں کے سر پھوڑ دیتے ہیں، قیامت آ جاتی ہے۔ 2 دن پہ بھوکے محمد رسول اللہ، کیا چلتے ہیں مسجد میں، چلتے ہیں مسجد میں چلے گئے۔ ٹک 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 کنگی، کس نے کھٹکائی ہے کنگی؟ عائشہ صدیقہ باہر آتی۔ کون؟ اما عثمان۔ عثمان تو بیٹا ہے محمد رسول اللہ کا، دوہرا داماد، عائشہ صدیقہ کا دوہرا داماد۔ آج عثمان کیا بات ہے؟ اما صرف یہ بتلائیں کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ کہا بیٹا مجھے پتہ نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ 2 دن سے محمد رسول اللہ بھوکے ہیں، 2 دن سے۔ عثمان تڑپ اٹھا، بھاگم بھاگ اپنے گھر جاتا ہے، اپنی کمر پہ اناج رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں پکی ہوئی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے، بھاگم بھاگ آتا ہے اور اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیے، اور رخسار آنکھوں سے تر ہو گئے، سینے میں آنسو گرتے ہیں، کہنے لگے میری اماں میں تو مر گیا زندہ ہی، کہ سب کچھ میرے پاس ہے، میرے آقا 2 دن سے بھوکے ہیں۔ روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے عثمان نے کہا اماں کبھی ایسا وقت آ جائے تو اپنے بیٹے سے ضرور رابطہ کر لیا۔ بھوک نے بے چین کیا ہوا تھا محمد رسول اللہ، تشریف لائے گھر، ارشاد فرمایا عائشہ کچھ ہے؟ عرض کی بہت کچھ ہے آقا۔ کیا ہے؟ گرم گرم سالن گوشت کا نبی رحمت کے سامنے، جو کی روٹی محمد رسول اللہ کے سامنے۔ ارشاد فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ گئے تھے، عثمان آئے، اور عثمان کو جب پتہ چلا رو رو کے ہلکان ہو گیا۔ عثمان کہنے لگا مت دوبارہ کوئی وقت ایسا نہیں آنا چاہیے کہ میرے آقا بھوکے رہیں، مجھے یاد کر لیا کرنا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کھائی، رات پڑ گئی، صحابہ کو نماز پڑھائی، اپنے گھر میں آ گئے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ابتدا سے صبح تک میں نے محمد رسول اللہ کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا ہے، اللہم رضیت عثمانہ فرض عنہ، اللہ عثمان پہ تیرا محمد راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ کردار ہے جس کردار سے انسان بنتا ہے، یہ کردار ہے جس سے مسلمان بنتا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ محبوب و مقبول بناتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو انسان دیے ہیں، ایسے انسان، ایسے صحابہ، ایسے ساتھی اللہ نے کسی کو نہیں دیے اور اب کسی کو نہیں ملنے۔ اگر کردار بنانا ہے، اللہ کے محبوب بننا ہے، اگر اللہ سے کچھ چاہنا ہے، اگر جنت کا وارث بننا ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔